سر اس میں اکثر لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ عورت کی کمائی حرام ہے، پر ہمارے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی اگزامپل ہے. کوئی بھی نہیں کہتا جی عورت کی کمائی حرام ہے. آج کل تو فخریت کھاتے ہیں. نہیں سوسائٹی میں کیا، جو ان پڑھ لوگوں کی سوسائٹی ہے جنوبی پنجاب میں، وہاں تو مرد پورا دن بیٹھ کے سگریٹ اور حقے لگاتے ہیں، عورتیں بیچاری مزدوری کرتی ہیں. یہاں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ المی ہے کہ عورت کی کمائی مرد کھا رہا ہے، کوئی حرام نہیں سمجھتا اسے. اسلام آباد میں اکثر عورتیں ملازمت کرتی ہیں اور جھونپڑیوں کے اندر ان کے مرد بیٹھے ہوئے، بس ان کا یہی کام ہے کہ پاکستان کی آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں. سر اس میں خامدی صاحب نے جو انالیسس دیا تھا نقاب کے اوپر، اس میں آپ کا ریٹورٹ رسپانس یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر نقاب اور پردہ مہات المومنین وائفز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کیا تو ہم نے ان کو ہی فالو کرنا ہے. تو اس سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ماڈل ہیں اور ہم نے فالو کرنا ہے. اس سے یہ تو نہیں سمجھ میں آتا کہ قرآن نے سب پہ فرض کر دیا. ظاہر ہے قرآن نے کن کو آئیڈیل ہمارے لیے بنایا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو نا. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس میں جو عورتوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان میں نبی علیہ السلام ایز اے پرسنالٹی خود تو نمونہ نہیں ہوں گے نا، آپ کی بیٹی اور بیوی ہی ہوں گی نا. تو لاجیکل ہے، جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے. اس میں ہم انالوجی اگر ڈرا کریں تو عورت کا نقاب نہ کرنا اس ایک مرد جو کلین شیون ہے وہ برابر نہیں ہو جاتا، کیونکہ وہ بھی پھر ہمارا ماڈل نہیں فالو کر رہا. مردوں کے لیے اگر ہمارے لیے پروفٹ ماڈل ہیں تو ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے، عورتوں کے لیے وہ ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے. تو وہ ایکویٹ ہو جاتی ہے بات، رائٹ؟ نہیں، پردہ بیچ میں کلین شیپ کو آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ ایک ہی بات نہیں ہو جاتی کہ وہ دونوں اپنے ماڈلز کو فالو نہیں کر رہے، کہ اگر ایک مرد داڑھی نہیں رکھ رہا اور ایک عورت پردہ نہیں کر رہی تو وہ ایکول لیول نہیں ہے گناہ کا. ہم جی ہے نا، ایکول ہے نا. ہاں ہم کیونکہ پورا ہمارا فوکس پورے پاکستان کا نقاب پہ ہوتا ہے اور باقی چیزوں پہ ہم کوئی فوکس. اس میں کوئی عورت کی تذلیل تو نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں یورپ نے عورت کو کماڈی بنا کے پیش کیا، ٹھیک ہے نا، اور ان کا خاندانی سسٹم برباد ہی اس لیے ہوا ہے کہ عورت کو انہوں نے کموڈٹی بنایا ہے. شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں عورت لے آیا، ٹھیک ہے. وہ کیوں لے کے آئے؟ عورت کی تذلیل ہوئی ہے نا انڈائریکٹلی، کیونکہ وہ جو سیکس جو فرائڈ کہتا ہے سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے. فرائڈ نے تو اب کہا ہے نا، قرآن نے پہلے کہا زین للناس حب الشہوات. اللہ نے مزین کر دی ہے لوگوں کے لیے شہوات، ان میں پہلے نمبر پہ عورتیں ہیں اور دولت کا ذکر بعد میں آیا ہے. تو یہ جو امپورٹنٹ جذبہ ہے اس کی وجہ سے سیکس ڈسپلن اسلام نے دیا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو عورت کے پردے کی بات اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ عورت کو یہ اللہ نے رسپیکٹ دی ہے کہ وہ عورت کا مطلب ہی عربی میں آپ کو پتا کیا ہے؟ چھپانے کی چیز. عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز. اسے رسپیکٹ دی جائے گی، معاشرے کے اندر انارکی نہ پھیلے. عورت کو نقاب کرنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں. ہم مرد کو نقاب نہ پہنا کے اس کی تذلیل تو کر رہے ہیں کہ تو اتنا خوبصورت اور اٹریکٹیو نہیں ہے جتنی عورت ہے، اگر دیکھا جائے. ورنہ تو مرد کا بھی نقاب ہونا چاہیے تھا نا عورتوں سے، نہیں ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اٹریکٹیو بنایا ہے، پھر اس کے اندر حیا زیادہ رکھی ہے اور اس کو پیسو بنایا ہے، مرد کو ایکٹیو بنایا ہوا ہے. اس لیے عورت چھپانے کی چیز ہے اس اعتبار سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت جاب نہیں کر سکتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی. میں تو کہتا ہوں گائناکالوجسٹ عورتیں ہی ہونی چاہیے، عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوانی چاہیے. ساری چیزیں ہیں. ہم جو ایک پورشن میں بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں سی این این کے اوپر غالباً ایک پروگرام لگا تھا، جو ایک فرینچ میکینیکل انجینئر تھی، ایک عورت، وہ مسلمان ہوئی، اس نے پورا حجاب کیا ہوا تھا، نقاب بھی کیا ہوا تھا، اور اس کے مقابلے پہ ایک عرب کی عورت انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی جو بے پردہ تھی اور سر کے بال بھی اس کے کھلے ہوئے تھے. دونوں مسلمان تھی. وہ پردے کے حق میں دلائل دے رہی تھی نان مسلم سے مسلمان ہو کے، اور وہ کہہ رہی تھی یہ ضروری نہیں ہے. اور اتنی لاجیکل اس نے گفتگو کی کیونکہ وہ انجینئر بھی تھی اور میکینیکل انجینئر تھی، اور اس نے وہ سارے کا سارا معاملہ ایکسپیرینس کیا ہوا تھا. اس نے کہا جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں مجھے اپنی رسپیکٹ زیادہ فیل ہو رہی ہے ایز کمپیئرڈ اس زمانے میں. تو آپ ذرا عورتوں کی نظر سے بھی دیکھیں نا کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں، جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ ہے. اگر بٹ کرائٹیریا صرف اٹریکٹیونیس نہیں ہو سکتا، اللہ معاف کرے پاکستان میں تو بچے بھی محفوظ نہیں ہیں مردوں سے. آپ نے شاید میرے خیال سے، اگر میں نے غلط سنا ہے تو پلیز میری اصلاح کیجیے، ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کوئی مکبہ فکر کا مدرسہ پاکستان میں نہیں ہے جس میں انفارچونیٹلی بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ سسٹم کی خرابی ہے. یہی سسٹم اگر آپ سکول اور کالجز میں دیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. ہمارے کتنے ریاستی اداروں کے ہاسٹلز ہیں جن میں یہ سارا کام ہوتا ہے. کتنے لوگ جاب سے نکالے جاتے ہیں لیکن ان کو رپورٹ نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ ڈومیننٹ لوگ ہیں نا. مدارس جو ہیں وہ ہٹ لسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. انہیں میں کرٹیسائز اس لیے کرتا ہوں کہ تم دین کے کسٹوڈین ہو.
वो कस्टोडियन होने का दावा नहीं कर रहे, इसलिए तुम ज्यादा मुजरिम हो। इस तरह की फैसिलिटी स्कूलों में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिस तरह की फैसिलिटी मदारिस के अंदर अवेलेबल है। जवाद नकवी साहब का मदरसा है अहले तशय्यो का लाहौर के अंदर, उन्होंने कहा हमने पाबंद किया हुआ है कोई टीचर यहां नहीं होगा स्टूडेंट्स के पास। और लेकिन मदारिस के अंदर क्या होता है, टीचर्स भी वही होते हैं जहां पे स्टूडेंट होते हैं, वो बेचारे मासूम बच्चे हैं। तो ये मदारिस के अंदर रिफॉर्म्स इस हवाले से आनी चाहिए। और उनका इस वजह से हमारा कोई यहाँ केस रिपोर्ट नहीं होता और बच्चों को हम अलग करते हैं, और ये सारा हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। ज़ाहिर है एक ये मामला तो है ना, और ये सारे मामला हर जगह होते हैं, मदारिस के अंदर इसलिए हो रहे हैं उसके सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट कर दें कि टीचर और स्टूडेंट पढ़ाई के बाद एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इतना ज्यादा हो रहा है और कभी इस तरह का वाकया इतना ज्यादा नहीं यार, मैंने ये कहा था होता है। हाँ, तो ये तो जब वीडियोस भी आती हैं, हमें बयानात आते हैं और मौलवियों के जो डिफेंड करते हैं, जो बोलते हैं अच्छा AI जनरेटेड थी। अभी एक पूरी YouTube कैंपेन चली जो अभी रिसेंट वाकया था कि ये सब झूठ है, जियो न्यूज़ ने झूठ बोला। तो इस पे इकट्ठा होकर क्यों नहीं खड़े हो जाते? मतलब कोका कोला नाम की अगर कोई नीचे ड्रिंक झूठी बेच रहा हो तो कोका कोला वाले घुस जाएंगे कि यार आप हमारे नाम कैसे बेच सकते हो। इस्लाम का नाम लेकर कुछ जल्लात इस तरह के काम कर रहे हैं, और इस बात पे भी सारे जो हर मकबा फ़िक्र के मौलवी हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकते। नहीं होंगे। उसकी वजह ये कि वो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। उन्हें ये खतरा है कि अगर हमने ये कुछ किया ना और इसके खिलाफ खड़े हुए तो ये चीज़ और हाईलाइट होगी, और हाईलाइट होगी तो लोग बच्चे दाखिल कराना छोड़ देंगे। जब बच्चे दाखिल नहीं कराएंगे तो हमें चंदे कोई नहीं देगा। चंदे तो इसी बुनियाद पर देते हैं ना कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो बड़े समझदार हैं जो ये नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं। और माजरत के साथ जी जी नहीं जी, मैं इससे आगे जाने लगा हूं। ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे बताएं, क्या हमारी जुडिशरी साबिक चीफ जस्टिस जो काम डाल के जाते हैं इनको बुला के पूछती है? ये अभी आपके जो बदियाल साहब कह रहे थे, अब हम साकिब निसार साहब को बुलाएंगे। और साकिब निसार साहब जब थे वो कहते थे अब मैं इफ्तिखार चौधरी साहब को यहां बुलाऊंगा। हालांकि नजरियात में 180 डिग्री का फर्क है, लेकिन मज दी पैण होंदी है। नजरियात साकिब निसार के बिल्कुल कोई और है, इफ्तिखार चौधरी के डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे को कैसी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इसी तरीके से आप एस्टैब्लिशमेंट में भी देख लें। आज की मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, यौम तकरीम मनाया गया, लेकिन वहां मेहमान खुसूसी कौन था कि जिसकी वजह से यौम तकरीम मनाया जा रहा था, उसको उन्होंने मेहमान खुसूसी बुलाया हुआ। तो हर कोई अपने बड़ों की हिफाजत कर रहा है, वो अपने सिस्टम को बचाना चाहता है। ये सारे करते हैं, तो उलमा भी ये कर रहे हैं। इसमें आप उलमा को सिंगल आउट ना करें। ये सारे बड़े हमारे साथ यही करते हैं कि अपने सिस्टम को बचाने की खातिर अपने बड़ों के मामलात को भी लेके चलते हैं। मुशर्रफ साहब के जनाजे में सारे नहीं पहुंचे हुए थे जिसे अदालत ने सजा दी हुई थी, तो इन्होंने जनाजे में शिरकत करके क्या कहा कि हम इसके साथ खड़े हैं, अदालत के साथ नहीं खड़े। क्यों कहा ऐसे? तो इसके बाद अगर कोई दोबारा डिक्टेटर आता है तो इसका मतलब ये चाहते हैं कि ये सब कुछ हो। तो ए पॉलिटिकल का मतलब यह है कि आपको जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए था। जिस तरह नबी इस्लाम ने खुदकुशी वाले का जनाजा नहीं पढ़ा, साहबा को कहा तुम पढ़ लो लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, ताकि प्रोटेस्ट हो। लिहाजा मैं समझता हूं कि बड़े लोगों को जो आर्मी चीफ की पोस्ट के ऊपर रहे थे, उन्हें मुशर्रफ का जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा उसका जनाजा ना हो, जनाजा भी हो, दुआ मगफरत भी हो, हाँ, लेकिन बड़ों को नहीं आना चाहिए। ये प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाना चाहिए। यहां पे बड़े क्या है, वो पुराने बड़ों को मेहमान खुसूसी के तौर पे बुला लेते हैं, फिर हमें क्या मैसेज देते हैं?